میری ایک بات دھیان سے سن لو جمیل احمد خان، مرلی نے مجھے سرد لہجے میں مخاطب کیا، جب تک تمہیں جیل کسٹڈی میں نہ دیا جائے زیادہ اچھل کود دکھانے کی حماقت نہ کرنا۔ میں نے انسپکٹر بلیئر کو تمہارے بارے میں ضروری ہدایات کر دی ہے۔ تم نے کوئی چالاک بننے کی غلطی کی تو تمہاری ہڈیوں کا سرما بنانے میں دیر نہیں لگائیں گے۔ سمجھ رہے ہو میری بات؟ میں نے جواب میں ہونٹ چبانا شروع کر لیا۔ مرلی زیادہ دیر نہیں رکا۔ اس کے جانے کے بعد پولیس کے ارکان بلیئر کے اشارے پر مجھے گھسیٹتے ہوئے اندر لے گئے۔ مجھے آہنی سلاخوں کے پیچھے دھکیل کر کفر لگا دیا گیا۔ دو رائفل برادر پوزیشن لے کر کھڑے۔ بلیئر سید کی لاٹھی ہاتھ میں لیے الٹ پلٹ کر دیکھتا رہا، پھر بڑی حقارت سے بولا، مرلی کہہ رہا تھا کہ میں یہ لاٹھی تیرے پاس رہنے دوں۔ کیا کرے گا اس لاٹھی سے؟ میری گھٹنوں میں تکلیف ہے۔ میں نے سپاٹ لہجہ اختیار کیا۔ یہ لاٹھی میری مدد ضرور کرے گی، فکر مت کر، ہم تیری ساری ضرورتیں پوری کر دیں گے، لیکن ایک شرط پر۔ بلیئر کی خوفناک نظروں سے درندگی جھانک رہی تھی۔ تو ہمیں سب کچھ بتا دے، 100% سچ سچ۔ ہچر مچر کرے گا تو یہی لاٹھی۔ وہ جملہ نامکمل چھوڑ کر بےہودہ اشارے کرنے لگا۔ اس کے تیور خطرناک تھے۔ مرلی نے یقیناً اس سے میرے سلسلے میں نرم رویہ اختیار کرنے کی بات کی ہوگی۔ اسے کسی طرح رضامند کر لیا ہوگا کہ سید کی لاٹھی کو میرے پاس رہنے دیا جائے۔ لیکن مرلی کے جاتے ہی بلیئر نے اپنی اصلی رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ میں نے فوراً ہی کوئی جواب نہیں دیا۔ خاموش کھڑا بلیئر کو نگاہوں میں تولتا رہا۔ کیا دیکھ رہا ہے؟ اس نے بڑے بازی انداز میں پوچھا۔ کیا پہلے اپنے باپ کو کبھی نہیں دیکھا؟ میں نے برداشت کا مظاہرہ کیا۔ تم مجھ سے کیا اگلوانا چاہتے ہو؟ پنڈت کالی داس کیسے مرا؟ مجھے نہیں معلوم، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ پنڈت اوم پرکاش کا نام سنا ہے کبھی؟ نہیں، میں بولا، میں مسلمان ہوں، پنڈت پجاریوں سے میرا کیا لین دین؟ ایک ہفتے سے کہاں چھپا بیٹھا تھا؟ بلیئر نے پھنکارتے ہوئے دریافت کیا۔ بمبئی کی ساری پولیس مل کر بھی تجھے تلاش نہیں کر سکی، اور ڈپٹی مرلی نے تجھے چوہے کی طرح پکڑ لیا۔ اصل چکر کیا ہے سیدھی طرح اگل دے، ورنہ تیری کھاٹ کھڑی کر دوں گا۔ صبح تک تیرا حلیہ اتنا بگڑ چکا ہوگا کہ مرلی بھی نہ پہچان سکے گا۔ مجھے ایک سادہ کاغذ اور قلم لا دو، میں نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا۔ میں دستخط کے ساتھ ساتھ انگوٹھا بھی لگا دوں گا، تم جو چاہے لکھ لینا۔ بلیئر اس طرح بھڑک اٹھا جیسے پٹرول کے کنویں میں کسی نے جلتی ہوئی تیل کی تیلی اچھال دی ہو۔ بھڑوے، حرامی، سور کی اولاد، وہ حلق کے بل چلایا۔ انسپکٹر بلیئر کا مذاق اڑانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب اپنی زبان کیول خراب کرتے ہو صاحب، ایک ہٹی کٹی سنتری نے بلیئر سے کہا۔ مجھے ایک موقع دو، میں بھی اس مسئلے کو ٹھونک بجا کر لکڑی کی طرح سیدھا کر دوں گا۔ اس کی زبان فر فر چلنے لگے گی۔ یہ کیکر کے بیج آسانی سے زبان نہیں کھولتے۔ بلیئر نے کوئی جواب نہیں دیا، غضبناک نظروں سے مجھے گھورتے ہوئے گرایا۔ میں تجھے 2 منٹ کی مہلت دیتا ہوں، سچ سچ بتا دے کہ تیرے اور ڈپٹی مرلی کے ساتھ کیا گانٹھ جوڑ ہوا ہے۔ تم بار بار کس ڈپٹی کی بات کر رہے ہو؟ میں نے انجام بننے کی کوشش کی۔ میں مرلی کا نام تمہاری زبان سے پہلی بار سن رہا ہوں۔ بلیئر کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو کر چھلک پڑا۔ نارائن، پرشوتم، جوگیا، شیکھر، تم چاروں مل کر اس حرامی کی دھنائی شروع کر دو۔ اس نے اپنے ارد گرد موجود سپاہیوں میں سے 4 کا انتخاب کیا۔ اتنا مارو سالے کو کہ نئی نگل پڑے کنجر کی اولاد کی۔ بلیئر سید کی لاٹھی ہاتھ میں لیے کھڑا غصے کی شدت سے کانپ رہا تھا۔ اس کے حکم کی پیروی میں لاک اپ کا قفل کھول دیا گیا۔ 4 سپاہی اندر گھس کر مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ انہوں نے مجھے زمین پر گرانے میں دیر نہیں لگائی۔ میں نے مزاحمت کی کوشش نہیں کی، البتہ سر بچانے کی خاطر دونوں ہاتھ چلانے لگا۔ وہ میرے جسم پر جوتوں سے ٹھوکریں مار رہے تھے، سب تجربہ کار تھے، انسان کی ایک ایک رگ، ایک ایک جوڑ سے واقفیت رکھتے تھے۔ میں زمین پر پڑا بلبلاتا رہا، پچھاڑے کھاتا رہا۔ بلیئر دور کھڑا مجھے مغلظات اور فحش گالیوں سے نوازتا رہا۔ میری حالت غیر ہونے لگی۔ ایک سپاہی کی ٹھوکر میرے بائیں ہاتھ کی کوہنی پر لگی تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے پریتم لال کی پرسرار شکتی سے جڑا ہوا مصنوعی ہاتھ پھر ٹوٹ گیا ہو۔ میری چیخیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔
چاروں سپاہی مشینی انداز میں مجھے لاتوں اور گھسوں سے نوازتے رہے۔ میں ماہی و بے آب کی مانند تڑپ رہا تھا۔ شیکھر، بلیئر نے چیخ کر اس ہٹے کٹے سپاہی کو مخاطب کیا جس نے میری کوہنی پر شدید ضرب لگائی تھی۔ بہت آوازیں نکال رہا ہے یہ مسلح، اس حرامی کے منہ پر پیشاب کر دے، پھر بھی آواز نکلے تو گلا دبا دینا، مر جائے تو اس کی لاش اٹھا کر ڈپٹی کے اپارٹمنٹ کے باہر چھوڑ آنا۔ اس ماں کے خصم نے بھی میرا حق مار کر ترقی حاصل کی تھی۔ بلیئر نے غصے کے عالم میں مرلی کے ساتھ ساتھ سروجنی کی آوارگی کے قصے بھی برے فحش انداز میں سنانے شروع کر دیے۔ سپاہی اس کی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے جب فون کی گھنٹی بجی۔ بلیئر نے پلٹ کر میز پر رکھے فون سیٹ کی جانب دیکھا، پھر ہاتھ اٹھا کر اشارہ کیا تو ایک سپاہی نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ اتنی شدت سے دبایا کہ آواز کے ساتھ ساتھ میرا دم بھی گھٹنے لگا۔ بلیئر نے آگے بڑھ کر ریسور اٹھا لیا۔ اس نے بڑے دبنگ آواز میں کہا تھا، ہیلو، لیکن دوسری طرف سے بولنے والے کی آواز سنتے ہی ہکلانے لگا۔ جی سر، یس سر، میں انسپکٹر بلیئر بول رہا ہوں۔ جی سر، آپ کی انفارمیشن ٹھیک ہے سر، میں سن رہا ہوں۔ اوکے سر، میں حکم کی تعمیل میں دیر نہیں لگاؤں گا۔ میں سمجھ رہا ہوں سر، وہ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی۔ رائٹ سر۔ ریسور رکھ کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا لاک اپ کے قریب آیا۔ شیکھر بدستور میرے منہ پر پورا زور دیے ہوئے چڑھا بیٹھا تھا۔ شیکھر، اس نے سرد لہجے میں حکم دیا، اس حرامی کو زیور پہنا کر میری پرائیویٹ کار میں لے جا کر بٹھا دے، سالے کا تھوڑا میک اپ بھی ٹھیک ٹھاک کر دے، اس کی بہن کے سسرال سے بلاوا آیا ہے۔ وقتی طور پر مجھے بے رحم جلادوں سے نجات مل گئی۔ مجھے ہتھ کڑی پہنا کر لاک اپ سے نکالا گیا۔ 4 سنگین برادر مسلح سپاہی میرے ارد گرد پوری طرح چوکس نظر آئے۔ مجھے تھانے کے عقبی حصے میں کھڑے ایک کار میں پچھلی سیٹ پر ڈال دیا گیا۔ شیکھر نے اگلی سیٹ پر بیٹھ کر مجھ پر ریوالور تان لیا۔ وہ مجھے کہیں اور لے جا رہے تھے، کہاں مجھے علم نہیں تھا۔ 2 منٹ بعد بلیئر نے آ کر اسٹیئرنگ سنبھال لیا۔ شیکھر شاید بلیئر کے اعتماد کا آدمی تھا، اس کے سوا کسی اور کو ساتھ لے جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ ممکن ہے مسلح سپاہی کسی اور گاڑی میں بیٹھ کر ساتھ ساتھ چل رہے ہوں، مجھے اس کا بھی علم نہیں تھا۔ میرے ذہن میں بلیئر کی غلیظ گالیاں گونج رہی تھی۔ مجھے ان کا رانی بڑی شدت سے یاد آئی۔ وہ میرے سر پر ہوتی تو صورتحال مختلف ہوتی۔ وہ بھی درگا کی آواز کی وجہ سے 21 روز تک براہ راست میری مدد نہیں کر سکی، لیکن دوسری کو تگنی کا ناچ ضرور نچا سکتی تھی۔ میں نے اسے سروجنی کے گھر سے رخصت ہونے کی اطلاع بھی نہیں دی۔ وہ اس وقت سروجنی کے بالوں کی سیج پر لیٹی خراٹے لے رہی ہوگی اور میں جلد بازی میں اٹھائے ہوئے قدم کی سزا بھگت رہا تھا۔ درگا کے عتاب سے رہائی میں ابھی 2 ہفتے باقی تھے۔ میں نے دل میں ٹھان لی کہ بلیئر کا حساب چکتا کرنے میں کسی بخل سے کام نہیں لوں گا۔ گاڑی کا سفر 20 منٹ تک جاری رہا۔ راستے میں بلیئر اور شیکھر کے درمیان مختصر سے 2-1 جملوں کا تبادلہ ہوا۔ بلیئر نے اس سے کہا تھا کہ وہ اس کے اعتماد کو کبھی دھوکہ دینے کی غلطی نہ کرے۔ جواب میں شیکھر نے اسے یقین دلایا کہ وہ مرتے دم تک اس کا وفادار رہے گا، گردن کٹوا دے گا لیکن زبان نہیں کھولے گا۔ 20 منٹ بعد گاڑی روک دی گئی۔ شیکھر نے پچھلا دروازہ کھول کر مجھے باہر نکالا۔ وہ ایک پرانے طرز کی 2 منزلہ عمارت تھی۔ میں اس سے زیادہ اور کچھ نہ جان سکا۔ شیکھر نے لپک کر میری نظروں پر پٹی باندھ دی۔ میرے بائیں ہاتھ کی کوہنی میں ٹیس اٹھ رہی تھی۔ شیکھر نے اسی بازو کو تھام کر مجھے دھکا دے کر آگے بڑھایا۔ میں نے کئی جگہ ٹھوکریں کھائیں، گرتے گرتے بچا۔ اس کیفیت میں بھی لنگڑا لنگڑا کر چلتا رہا۔ میں انہیں باور کرانا چاہتا تھا کہ مرلی کی لاٹھی کی ضرورت کو میرے لنگڑے پن سے غلط منسوب نہیں کیا گیا تھا۔ کئی موڑ درمیان میں آئے، مجھے سیڑھیاں بھی طے کرنا پڑی۔ میری سیدھی کوہنی کئی جگہ چکنی دیوار اور لکڑی کے دروازوں سے بھی ٹکرائی۔ پھر ایک جگہ مجھے روک دیا گیا۔ ہاتھوں کو پشت پر کر کے مجھے ہتھ کڑیاں پہنا دی گئیں، اس لیے مجھے زیادہ الجھن ہو رہی تھی۔ تم اب باہر جا کر گاڑی میں میرا انتظار کرو۔ بلیئر کی مدھم آواز ابھری۔ ایک بار پھر میں تنبیہ کر رہا ہوں کہ اپنی زبان بند ہی رکھنا۔ قدموں کی آواز ابھر کر دور ہوتی چلی گئی۔ شیکھر نے شاید اشارے میں جواب دیا تھا، مجھے اس کی آواز سنائی نہیں دی۔
जमील अहमद खान। एक लम्हे बाद बिलियर ने मेरा बाजू थाम कर सर्द लहजे में कहा, तुम्हारी जिंदगी के आखिरी लम्हे करीब आ रहे हैं। तुम चाहो तो अपनी जुबान से सच उगल कर बच भी सकते हो। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। बिलियर ने भी दूसरी कोई बात नहीं की। मेरा हाथ थामे खामोश खड़ा रहा। अचानक मुझे यूं महसूस हुआ जैसे चारों तरफ रोशनियां फैल गई हों। मेरा अंदाजा गलत साबित नहीं हुआ। बिलियर ने दूसरे हाथ से मेरी आंखों की पट्टी एक झटके से हटा दी थी। मैं एक मुख्तसर से कमरे में खड़ा था जहां एक कुर्सी के अलावा फर्नीचर नाम की कोई दूसरी शय नजर नहीं आई। पहली नजर में मुझे वो कमरा कोई टार्चर सेल ही महसूस हुआ जिसे खतरनाक मुजरिमों की जुबान खुलवाने की खातिर काम में लाया जाता होगा। मैं अभी माहौल का जायजा ले रहा था कि सामने का बंद दरवाजा खुला और मैं हैरत भरी नजरों से उस शख्स को देखने लगा जो शब ख्वाबी के लिबास के ऊपर एक कीमती गाउन पहने मेरे सामने खड़ा था। वो डीआईजी रविशंकर के सिवा कोई और नहीं था। बिलियर ने मेरा हाथ छोड़ दिया। अटेंशन पोजीशन में आकर जोरदार सैल्यूट किया, फिर इशारा पाकर इसी बर्क रफ्तारी से अबाउट टर्न होता हुआ और लेफ्ट राइट करता बाहर चला गया। कमरे में रविशंकर और मैं रह गए। कुछ देर तक उसकी अकाबी नजरें मेरे चेहरे पर मंडलाती रहीं। फिर उसने बड़े सुलझे हुए लहजे में गुफ्तगू का आगाज किया। तुम्हारी गिरफ्तारी किस तरह अमल में आई? मुजरिम और कानून की आंख मचोली का सिलसिला अजल से कायम है, अब तक यूं ही चलता रहेगा। मैंने सबल कर जवाब दिया। कभी मुजरिम कानून की नजरों में धूल झोंक कर बच निकलने में कामयाब हो जाता है, कभी कानून हावी होकर मुजरिम की गर्दन दबोच लेता है। आज कानून की खुशकिस्मती और मेरी बदनसीबी का दिन था। मैं फरार होने की कोशिश कर रहा था। तुम्हारे एक अफीसर ने रिवाल्वर तान कर गिरफ्तार कर लिया। तुम शायद मुरली की बात कर रहे हो। डीआईजी ने नफसियाती अंदाज में मेरी जुबान खुलवानी चाही। मैं उसकी रियाकारी ताड़ गया। इनका रानी बता चुकी थी कि रावी शंकर ने मसलहतन आंखें बंद कर ली थी। वो किसी मौका की तलाश में था। मैं इस नाम से वाकिफ नहीं हूँ, मैंने सादगी से कहा। मुझे अपना दुश्मन मत समझो। उसने दूसरा हरबा इस्तेमाल किया। दुश्मन होता तो मुलाकात के लिए तुमको अपने दफ्तर भी तलब कर सकता था। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। रविशंकर के चेहरे के उतार चढ़ाव का जायजा लेता रहा। इंस्पेक्टर बिलियर ने तुम्हारे साथ गालबन कोई अच्छा बर्ताव नहीं किया, उसने होंठ चबाते हुए कहा। जुर्म साबित होते हुए बगैर किसी मुश्तबा या मशकूक आदमी पर तशद्दुद करना पुलिस के ज़ाब्ता इख्तियार में नहीं आता। मिस्टर रविशंकर, मैंने जहर खान से पूछा, तुमको मेरी गिरफ्तारी की इत्तला कैसे मिल गई? मैं डीआईजी हूँ, उसने पैंतरा बदल कर जवाब दिया। हमारे अपने भी कुछ जराए होते हैं। मुझे इस वक्त यहाँ किस मकसद से बुलाया गया है? तुम जानते हो कि पंडित कालीदास और पंडित ओम प्रकाश के कत्ल ने पंडित पुजारियों को आपे से बाहर कर दिया है। अगर पुलिस कमिश्नर और मैं किसी पंडित और पुजारी को नहीं जानता, मैंने उसका जुमला काट कर संजीदगी से कहा। हो सकता है तुम दुरुस्त कह रहे हो, लेकिन पुलिस को बहरहाल तुम्हारी जात पर शुबा है। रविशंकर के लबों पर बड़ी मैनी खेज मुस्कुराहट उभरी। दबी जुबान में बोला, अभी तुम एतराफ कर चुके हो कि तुम्हें फरार होते हुए किसी ने गिरफ्तार किया था। अब अगर मैं ये कह दूं कि मैं बेगुनाह हूं, पुलिस बिला वजह मुझे परेशान कर रही है, तो क्या तुम यकीन कर लोगे? मैंने बड़े एतमाद से कहा। तुम मुझे पढ़े लिखे, तालीम याफ्ता और मुहज्जब शख्स मालूम होते हो, फिर तुमने जुर्म का रास्ता इख्तियार क्यों किया? उसके तेवर में नुमाया तब्दीली पैदा होनी शुरू हुई। मैं खुलकर एक बात कहूंगा, सुनोगे? कहो। तुम अपना वक्त जाया कर रहे हो। मैंने नफरत का इजहार किया। रविशंकर की पेशानी शिकन आलूद हो गई। किसी की बातों ने शायद तुम्हें बड़ी खुशफहमियों में मुब्तला कर दिया है। उसके लहजे में तरशी उतर आई। मेरे पास तुम्हारा पुराना रिकॉर्ड भी मौजूद है। ना होता तब भी मेरा एक इशारा तुम्हारे लिए बहुत काफी है। समझ रहे हो मेरी बात? क्या कबूल कराना चाहते हो तुम? उसने खुश्क आवाज में दरियाफत किया। तुम पहली फ्लाइट से लंदन वापस चले जाओ। वो मुट्ठी भींच कर बोला, ये सुनहरी मौका तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा। शर्त यह है कि तुम इस मुल्क में कभी वापस नहीं आओगे। अगर मैं तुम्हारी बात मानने से इनकार कर दूं तो वक्त हाथ से निकल गया तो जिंदगी भर पछताओगे जमील अहमद खान, उसने झल्ला कर कहा। जिंदगी चाहते हो तो मेरी बात मान लो। पूछ सकता हूं कि तुम्हें मेरे साथ इतनी हमदर्दी क्यों है?
इस बार रविशंकर ने जवाब नहीं दिया। उसकी निगाहों में चिंगारियां चटकने लगीं। मुझे हकारत से घूरते हुए उसने झल्लाकर अपना सीधा हाथ फिजा में बुलंद किया। दूसरे ही लम्हे इंस्पेक्टर बिलियर लिफ्ट राइड करता सामने आ गया। सर, इसने कदम जोड़ी कर रविशंकर की तरफ देखते हुए पूछा, क्या हुक्म है? इसे अंडरग्राउंड कर दो। रविशंकर के लहजे में सफाकी थी। कोशिश करो कि ये 3 रोज के अंदर मेरी बात मान ले। इनकार की सूरत में तुम्हें मेरी तरफ से मुकम्मल इख्तियार होगा। एक बात और, किसी से खौफजदा या मरऊब होने की कोशिश मत करना। मैं तुम्हारे साथ हूँ। रविशंकर जिस दरवाजे से आया था उसी से वापस चला गया। मेरी आंखों पर फिर पट्टी बांध दी गई। वो रात मेरे लिए बड़ी अजियतनाक थी। रविशंकर के हुक्म के बाद इंस्पेक्टर बिलियर को गोया मेरी मौत का परवाना हासिल हो गया। मुझे बंबई के किसी दूर दराज इलाके में ले जाकर एक जमीन दोस्त तय खाने में डाल दिया गया, जहां एजा रसानी के तमाम जदीद सामान मौजूद थे। जिस कमरे में मुझे रखा गया वहां सिर्फ शेखर मेरी निगरानी पर मौजूद था। कमांडर बिलियर के हाथ में थी। उस वक्त खाने के बाहर यकीनन सख्त पहरा रहा होगा। मेरे पैरों में जंजीरें डाल दी गईं। एक हाथ में हथकड़ी पहनाई गई। इस दीवार का दूसरा हिस्सा दीवार में लगे मजबूत कुंडे में डाल दिया गया। मैं पुख्ता फर्क पर पड़ा था। अपनी जगह से बमुश्किल 1-2 फुट तक हरकत कर सकता था। कमरे की छत से मध्यम पावर का एक बल्ब लटक रहा था। दरो दीवार पर जा बजा खून के छींटे स्याही इख्तियार करके जुबान हाल से इस जुल्म सितम की कहानी सुनाते नजर आए, जो मुझसे पहले दूसरों के साथ रवा रखा गया था। माहौल घुटा घुटा और वहशतनाक था। न जाने कितनी बदनसीब रूहें अब भी वहां अपने उधड़े हुए जिस्म की तलाश में भटक रही होंगी। मैं अभी गर्दो पेश का जायजा ले रहा था कि एक कर्बनाक चीख की आवाज मेरे कानों से टकराई। उसके साथ ही एक गर्जदार आवाज उभरी, 10 मिनट और बाकी रह गए हैं। मादरे बेखता, अब भी जुबान खोल दे, वरना हम तुझे भी बगैर टिकट के लंबे सफर पर रवाना कर देंगे। इसके बाद तेरी जवान लगाई को उठा लाएंगे। कुछ दिन उसके साथ मौज मस्ती करेंगे और फिर। मैंने किसी को कत्ल नहीं किया। कोई दर्दनाक आवाज में रहम की दरख्वास्त करने लगा। मैं निर्दोष हूँ भगवान के लिए। खाल उधेड़ दो हरामी की, कोई तहकमाना अंदाज में चीखा। अपनी गंदी जुबान से भगवान का नाम ले रहा है। कर्बनाक चीखों की आवाजें और तेज हो गईं। बिलियर सीना ताने खड़ा मेरे चेहरे के तासरात देख रहा था। उसने इशारा किया तो शेखर ने कमरे के वाहद दरवाजे को बंद कर दिया। चीखों की आवाजें आना भी बंद हो गईं। सुना तूने बराबर के ड्राइंग रूम में हमारे करिंदे अपने मेहमान का कैसा स्वागत कर रहे हैं। बिलियर के लहजे में जहर ही जहर था। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। बड़े साहब ने 3 दिन रोज की मोहलत दी है तुझे, उसने हकारत से कहा। क्या इरादे हैं? सीधी तरह जाएगा? लंदन या मालिश कराने का इरादा है? मैं लंदन नहीं जाऊंगा, मैंने फैसला कुन लहजे में जवाब दिया। तुम अपने अरमान पूरे कर लो, लेकिन मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो बिलियर। तुमने अपने हक में कांटे बो रहे हो। तुमने सिर्फ मेरा नाम सुना है। मेरे बारे में तफसील से आगाह होते तो इस वक्त मेरे सामने हाथ बांधे खड़े होते। अभी तक मुरली के खोंटे पर अकड़ रहा है। बिलियर ने फहश कलामी शुरू कर दी। सरोजनी अब वो नहीं रही जो पहले थी। उसका सारा जूस निकल चुका है। अब सिर्फ फूक बाकी रह गई है साली में। मुरली कब तक उस कुतिया के बल पोते पर चलेगा? और तू? उसने मुझे कहरलूद नजरों से घूरा। तू मुझे तड़ी लगा रहा है बिलियर को, अपने असली बाप को। बिलियर, मैं पूरी कुव्वत से चीखा, तुम अपनी औकात से बढ़ रहे हो। मेरी माँ बाप की शान में गुस्ताखी करने से बात आ जाओ। इसी में तुम्हारी भलाई है। सिर्फ रात रात की बात है। सुबह होने के बाद मालिक पर भौंक रहा है कुत्ते। बिलियर ने अचानक भरपूर ठोकर मेरे मुंह पर मारी। मेरे दांत हिल गए, होंठ फट गया। खून के कतरे मेरे लिबास को रंगीन करने लगे। मैं तड़प कर रह गया। शेखर कुछ कहे बगैर बाहर निकल आया। बराबर वाले कमरे से तशद्दुद की आवाजें फिर सुनाई देने लगी। बिलियर ने दूसरी ठोकर मारी। मैंने बचने की कोशिश की, लेकिन बुलबुला कर रह गया। सुबह क्या होगा बोल। बिलियर ने तीसरी ठोकर मेरे सीने पर मारने की कोशिश की। मैं झुक गया। उसके जूते की टो मेरे सीधे बाजू से टकराई। दर्द की लहर पूरे जिस्म में दौड़ गई। वो बेदस्तूर गरजता रहा।
کیا ہوگا صبح، اب چپ کیوں ہو گیا ہے؟ تم میرے اندر جنون نے سر ابھارنا شروع کر دیا۔ یہی جنون مجھے مرلی اور سروجنی کے اپارٹمنٹ سے باہر کھینچ لایا تھا۔ میں شاید پاگل ہو گیا تھا۔ میں نے کسی کا مشورہ قبول نہیں کیا، ایک محفوظ پناہ گاہ سے باہر آ گیا اور انجام کار کسی زیر زمین عقوبت خانے میں زنجیروں میں بندھا بلیئر کی ٹھوکریں کھا رہا تھا، لیکن میرے خون کا رنگ، اس کی سرخی اور گرمی ابھی باقی تھی۔ میں نے بلیئر کو گھورتے ہوئے سرد لہجے میں مخاطب کیا، تم میرے جسم پر نہیں، اپنی چتا کی بھڑکتی آگ کو ٹھوکریں مار رہے ہو، تمہیں اس کی سزا ضرور ملے گی۔ رات رات تم اپنے دل کی بھڑاس نکال لو، صبح میری باری ہوگی۔ پاگل بننے کی اداکاری کر رہا ہے۔ اس نے غضبناک ہو کر اپنی بیلٹ کھول لی اور بے تحاشا میری چمڑی ادھیرنے لگا۔ میں نے نچلا ہونٹ پوری شدت سے دانتوں تلے بھینچ لیا۔ وہ متواتر میرے جسم پر ضربیں لگاتا رہا، میرے اندر کا آتش فشاں کھولتا رہا۔ میں نے حلق سے کوئی آواز نہیں نکالی، جسم کو گٹھڑی بنا کر لوٹنے لگا۔ شیکھر واپس آیا تو سید کی لاٹھی اس کے ہاتھ میں دیکھ کر مجھے یوں لگا جیسے میری کوئی مراد پوری ہو گئی۔ میں ساری تکلیف بھول کر اس متبرک لاٹھی کو عقیدت بری نظروں سے دیکھنے لگا۔ تم ایک طرف ہٹ جاؤ صاحب، شیکھر نے آستین چڑھا لی، میں دیکھتا ہوں کہ یہ سالہ کتنے پانی میں ہے۔ جب تک یہ تھوک کر نہ چاٹے، زمین پر ناک رگڑ کر ڈی آئی جی صاحب کی بات ماننے کا اقرار نہ کرے، اس پر لاٹھی برساتے رہنا۔ تھک جانا تو اوپر سے کسی اور کو بلا لینا، میں کچھ دیر آرام کر کے واپس آتا ہوں۔ بلیئر حکم دے کر غصے میں تلملاتا ہوا چلا گیا۔ شیکھر نے دروازہ بند کر لیا۔ اس کے تیور بلیئر سے زیادہ خطرناک نظر آ رہے تھے۔ کیا فیصلہ کیا ہے نواب صاحب؟ شیکھر نے لاٹھی فضا میں بلند کرتے ہوئے زہر خند سے دریافت کیا۔ ہماری درخواست منظور کرو گے یا تمہارا یہ سیوک تمہاری بکیاں ادھیڑنے میں شروع کر دے؟ میں نے شیکھر کی بات کا جواب نہیں دیا۔ حسرت بری نظروں سے سید کی لاٹھی کو دیکھ کر دل ہی دل میں کہا، یہ بھی میرے لیے اعزاز ہوگا کہ سید کہ تم اپنی لاٹھی سے مجھے روئی کی طرح دھمکی لگا دو، میں اف نہیں کروں گا۔ دیدے پھاڑے کیا گھور رہا ہے لید کے بھونگے؟ شیکھر اپنی اصلیت پر اتر آیا۔ سیدھی طرح جواب دے، نہیں تو یہ لاٹھی نیچے سے چڑھا کر اوپر سے نکال دوں گا۔ تم میرے اوپر ہاتھ اٹھا کر اچھا نہیں کرو گے، میں نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ تم نہیں جانتے کہ میں کون ہوں، بہتر ہے کہ مجھ سے دور ہی رہو۔ شیکھر یک لخت آپے سے باہر ہو گیا۔ وہ شاید لٹھ بازی کے فن سے واقف تھا۔ اس نے پینترا بدل کر پہلا وار میرے کولو پر کیا، میری ہڈیاں کڑکڑانے لگی۔ میں نے دوبارہ ہونٹ بیچ لیے۔ اس نے ہوا میں لہرا کر میرے سر کا نشانہ لیا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ مجھے یقین تھا کہ میرا سر پھٹ جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ مجھے ہلکا سا احساس ہوا کہ جیسے کوئی ہلکی پھلکی شے میرے سر کو چھو کر گزر گئی۔ اسی لمحے خوشبو کا ایک جھونکا میری ناک سے ٹکرایا۔ میں نے آنکھیں کھول دیں۔ شیکھر کسی ماہر لٹھ باز کی طرح اچھل اچھل کر پینترے بدل بدل کر مجھ پر لاٹھی کے وار کر رہا تھا۔ ہر بار مجھے ایسا لگتا جیسے پھولوں سے لدی ہوئی کوئی نرم شے میرے جسم سے اٹکیلیاں کر رہی ہو۔ میں ہونٹ بیچے پڑا رہا، میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگی۔ سید مجذوب کہیں آس پاس موجود تھا یا پھر اس نے کہیں دور رہ کر بھی میری آواز سن لی تھی۔ مجھ پر لاٹھی کی صرف ایک کاری ضرب لگی تھی، پھر قدرت کا معجزہ میرا محافظ بن گیا۔ نہیں سید نہیں، میں نے دل کی گہرائیوں سے سید کو آواز دی۔ تم نے روئی دھمکی لگانے کی بات کی تھی، صرف ایک ضرب کافی نہیں ہے، تم میرا پورا جسم ادھیڑنے کی بات کرو، میں اف نہیں کروں گا۔ میں دل میں زندہ رہنے کی کوئی آرزو بھی نہیں ہے۔ میرے دل کی کیفیت، میرے حالات سے واقف ہو، تم سے زیادہ کون سمجھے گا؟ میں نندا کے کہنے پر انسا کا راستہ اختیار کیا، کترا کر گزرنے کی کوشش کو شعار بنانے کی کوشش کی، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ بدری نذائن اور اس کے سر پھرے چیلے مجھے بار بار گھیرتے رہے۔ اب بھی دیر نہیں ہوئی، میں مرنے کو تیار ہوں۔ تم خدا کے نیک بندے ہو سکے تو میری مشکل آسان کر دو۔
میں سید کو اپنی روداد سناتا رہا، شیکھر مجھ پر لاٹھی برساتا رہا۔ کچھ دیر بعد اس نے اچانک ہاتھ روک لیے، شاید اس پر یک لخت حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ وہ دور کھڑا مجھے آنکھیں پھاڑے گھور رہا تھا۔ اس نے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی، لیکن نہ میرا سر پھٹا، نہ میں نے احتجاج کیا، نہ میرے چیخنے کی آوازیں بلند ہوئی۔ یہ سب کچھ اس کے لیے یقیناً حیرت انگیز اور ناقابل یقین رہا ہوگا۔ تم کیا بلا ہو؟ اس نے ہانپتے ہوئے سوال کیا۔ اس کے لہجے میں پہلے جیسی گھن گرج نہیں تھی۔ رک کیوں گئے؟ میں نے اسے حقارت سے گھورا۔ مجھ پر لاٹھی برساتے رہو، بلیئر تم کو یہی حکم دے کر گیا ہے۔ تم نے بھی میرے جسم کے ایک ایک بخیا ادھیڑنے کی بات کی تھی، ہاتھ کیوں کھینچ لیے؟ اندازہ لگانے کی کوشش کرو کہ میں کتنے پانی میں ہوں۔ تم نے یہی دعویٰ کیا تھا، اور بھی کچھ لغو باتیں کی تھی۔ میرے ہاتھ پیر جکڑے ہوئے ہیں، میں بے بس ہوں، تمہارے رحم و کرم پر ہوں۔ تم نے بڑوں بڑوں کے کس بل نکالے ہوں گے، میرے سلسلے میں اتنی جلدی ہمت ہار گئے؟ نہیں، شیکھر نے کچھ توقع سے کہا۔ تم وہ نہیں جو نظر آتے ہو، پھر کون ہوں میں؟ مجھے اس کی بات پر ہنسی آ گئی۔ کچھ دیر بیشتر وہ بڑی ڈینگیں مار رہا تھا، اب سہما سہما کھڑا تھا۔ مجھے بچا لو مہاراج، شیکھر ہاتھ باندھے گڑ گڑانے لگا۔ انسپکٹر بلیئر بڑا ظالم افسر ہے، وہ یہی سمجھے گا کہ میں نے جان بوجھ کر تمہارے ساتھ رعایت کی ہے، لیکن تم جانتے ہو میں نمک حرام نہیں ہوں۔ ریوالور نکال کر مجھے گولی مارنے کی حسرت اور پوری کر لو، بلیئر کے عتاب سے بھی محفوظ رہو گے۔ میں نے مشورہ دیا۔ میں ایسا نہیں کر سکتا، اس نے کسمسا کر کہا۔ بڑے صاحب نے تمہیں 3 دن کی مہلت دی ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے شیکھر سے ہمدردی کا اظہار کیا۔ بلیئر آئے تو اس سے کہہ دینا کہ میں نے لندن جانے پر آمادگی کا اظہار کر دیا ہے۔ تم سچ کہہ رہے ہو؟ شیکھر کے چہرے پر زندگی کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ سچ اور جھوٹ کے چکر میں مت پڑو، میں نے روکھے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ زندگی بچانے کی فکر کرو۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، پھر اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ دور بیٹھ کر مجھے دیکھتا رہا۔ 2 گھنٹے پر دروازے پر دستک ہوئی تو شیکھر بڑی پھرتی سے اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے لپک کر دروازہ کھولا۔ آنے والا انسپکٹر بلیئر کے سوا کوئی اور نہیں تھا۔ اس نے سادہ لباس پہن رکھا تھا۔ کچھ دیر خاموش کھڑا، مجھے نفرت بھری نظروں سے گھورتا رہا، پھر شیکھر سے بولا، کیا رہا؟ شیکھر نے جیون میں کبھی ہار نہیں مانی۔ اس نے میری طرف مسکرا کر نظروں سے دیکھتے ہوئے بلیئر کو بڑے دبنگ لہجے میں جواب دیا۔ لاٹھی سے صرف اس کی کمر اور کولے سہلائے ہیں کہ چین بول گیا۔ لندن تو کیا، اب یہ آپ کے حکم سے نرک میں بھی چھلانگ لگانے سے انکار نہیں کرے گا۔ کیوں مہاشے؟ بلیئر نے فاتحانہ نظروں سے مجھے گھورا۔ نکل گئی نا ساری ہیکڑی؟ پہلے تو مجھے صبح ہونے کی تڑی دے رہا تھا، بڑے اونچے سروں میں بول رہا تھا، جلدی نانی مر گئی۔ میں نے خاموشی اختیار رکھی۔ مجھے صبح ہونے کے بعد انکا رانی کی واپسی کا انتظار تھا۔ چپ کیوں ہے؟ کیا سروجنی کی یاد ستا رہی ہے؟ اس نے حقارت سے کہا۔ لندن جائے گا تو اس دیش کو بھول جائے گا، وہاں تیری بہت ساری بہنیں تیری سواگر کو کرنے کو تیار ہیں۔ بلیئر، میں نے اس بار ضبط نہ کر سکا، چیخ اٹھا، اپنی گندی زبان بند کر لے۔ وہ مجھے بے حد خوفناک نظروں سے گھورنے لگا۔ ارے، بلیئر نے بڑے شفاف لہجے میں اپنے غصے کا اظہار کیا۔ شیکھر، سن رہا ہے تو؟ یہ حرام کا جانا پھر بولنے لگا۔ اس کے بعد انسپکٹر دیوانہ ہو گیا۔ اس نے پھر میرے اوپر گونسوں اور جوتوں کی ٹھوکروں کی بارش شروع کر دی، میرے سینے پر چڑھ کر وحشیوں کی طرح اچھلنے لگا۔ میں نے حلق سے کوئی آواز نہیں نکالی، لیکن میرا جوڑ جوڑ چیخ رہا تھا۔ بلیئر کی زبان سے میرے بزرگوں کی شان میں بڑے نازیبا جملے ادا ہو رہے تھے۔ میں خون کے گھونٹ پی کر برداشت کرتا رہا۔ پھر اچانک جوتے کی ایک شدید ضرب میری کمپٹی پر ایسی لگی کہ میری نگاہوں کے سامنے کئی سورج طلوع ہو کر غروب ہوتے چلے گئے۔ میرا ذہن گپ اندھیروں میں ڈوب گیا۔ صبح میری آنکھ کھلی تو سارا جسم پھوڑے کی مانند دکھ رہا تھا۔ میں نے ذرا کروٹ لینی چاہی تو کراہ اٹھا۔ اسی لمحے ایک مانوس آواز میرے کانوں میں گونجی، جمیل، تمہاری یہ حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی۔ تم اگر ہر قیمت پر سروجنی کے اپارٹمنٹ سے نکلنا چاہتے تھے تو کم از کم مجھ کو تو آگاہ کر دیتے۔
میری انکارانی میرے سر پر موجود تھی، اس کا چہرہ غصے کی شدت سے تمتما رہا تھا، آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ مجھے جس کا انتظار تھا وہ آ گئی، اس کے لہجے میں تعصب تھا۔ میں نے نظریں گھما کر دیکھا، کمرے میں میرے سوا کوئی نہیں تھا۔ بلیئر اور شیکھر شاید مجھے مردہ سمجھ کر چلے گئے۔ تم مجھ سے خفا تو نہیں ہو؟ میں نے عالم تصور میں اسے مخاطب کیا۔ یہ وقت شکوہ شکایت کا نہیں ہے، اس نے ہونٹ کاٹتے ہوئے جواب دیا۔ بلیئر نے تمہارے ساتھ جو برتاؤ کیا ہے اس کی سزا اسے ضرور ملے گی، مگر تم بھی تو میرا کہا نہیں مانتے، من مانی کرنے لگتے ہو۔ جو ہو چکا ہے اسے بھول جاؤ۔ میں نے بحث ختم کرنے کی خاطر کہا، قسمت میں جو لکھا ہے اسے ٹالا نہیں جا سکتا۔ تم اتنی جلدی مایوسی کی بات کیوں شروع کر دیتے ہو کہ اب تمہیں اپنی انکا پر بھی اعتماد نہیں رہا؟ زخموں کو مت خریدو انکارانی، میں نے سرد آہ بھری۔ تم میری مجبوریوں سے واقف ہو، اس سے زیادہ بد نصیبی اور کیا ہوگی کہ میں اتنوں دنوں سے بمبئی میں ہوں اور بھی اب تک اپنی تزئین کی صورت بھی نہیں دیکھ سکا۔ چہرہ گرد آلود ہو، دل میں طوفان اٹھ رہے ہوں، زخم رس رہا ہو تو محفلیں سجانا اچھا نہیں لگتا۔ کل وہ بھی آیا تھا، کہہ رہا تھا کہ روئی کو ایک بار دھمکی لگ جانے دے، سب گریں کھل جائیں گی۔ اس نے نقب لگانے کی بات بھی کی تھی۔ میں اسی کے اشارے پر وہاں سے چلا آیا۔ میں سید کی بات کر رہا ہوں، میں نے گھٹی گھٹی آواز میں انکا کو بے ہوشی سے قبل تک کی تفصیل سناتے ہوئے کہا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ میں 3 روز کے اندر اندر لندن واپس چلا جاؤں۔ انکار کی صورت میں رومی شنکر ہندوستان میں میرا وجود گوارا نہیں کرے گا۔ اس نے انسپکٹر بلیئر کو حکم دے رکھا ہے کہ مجھے مار کر میری لاش کو خاموشی سے ٹھکانے لگا دیا جائے۔ تم اپنے ذہن پر کوئی بوجھ مت ڈالو، انکا نے میرے بالوں پر ٹہلتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ میں اب آ گئی ہوں، سب کچھ میرے اوپر چھوڑ دو۔ میں کچھ کہنا چاہتا تھا کہ دروازہ ایک دھماکے سے کھلا۔ بلیئر اور شیکھر کے علاوہ 2 سادہ لباس والے اور بھی آئے۔ دونوں چہرے مشرے سے بے حد خطرناک نظر آ رہے تھے۔ انسپکٹر بلیئر کے ہاتھوں میں ہنٹر موجود تھا۔ میری آنکھیں کھلی دیکھ کر بڑی نفرت سے بولا، حرامی تو ابھی تک مرا نہیں؟ اسے اب شمع کر دو صاحب، شیکھر دبی زبان میں بولا۔ میں اسے سمجھاتا ہوں، یہ لندن جانے پر تیار ہو جائے گا۔ نہیں، بلیئر دھاڑنے لگا، اب یہ نہیں، اس کی آرتھی لندن جائے گی۔ تم خاموش کیوں ہو جمیل؟ انکا تلملانے لگی۔ ان کا جواب پتھر سے دو، میں تم سے کہہ چکی ہوں کہ اسے ضرور سزا ملے گی۔ اس کی پرلوک سدھارنے نے بیشتر آنے کی دل کی حسرت پوری کر لو۔ انسپکٹر، انکا کے اکسانے پر میں نے بلیئر کو تیز نظروں سے گھورا۔ بہت ہو چکا ہے، اپنی زبان قابو میں رکھو ورنہ تمہارا انجام خطرناک ہوگا۔ بلیئر کی آنکھوں میں خون اتر آیا، اس نے ہنٹر کھول کر ہوا میں لہرایا۔ انکا میرے سر سے اتر گئی۔ اس کے بعد جو ہوا خود بلیئر کے لیے بھی تعجب خیز تھا۔ نئے آنے والے سادہ لباس والوں میں سے ایک نے ریوالور نکال کر بلیئر پر تان لیا، شفاق لہجے میں بولا، اس کا فیصلہ بعد میں کرنا انسپکٹر، پہلے میری ایک بات سن لو۔ تم بلیئر نے پلٹ کر اسے غور سے دیکھا، کیا میں یہ سمجھوں کہ تمہاری زندگی کے دن بھی اب پورے ہو چکے ہیں؟ شیکھر اور دوسرے سادہ لباس والے کی نظریں بھی ریوالور والے کی جانب اٹھ گئیں۔ میں جانتا تھا کہ ان کا ایک وقت میں صرف ایک ذہن کو کنٹرول کر سکتی تھی، وہ اس وقت ریوالور والے کے سر پر تھی جس کی نگاہوں میں شعلے لپک رہے تھے۔ تمہارے پاس اب زیادہ سوچنے اور سمجھنے کا باقی وقت نہیں رہا، اس نے سرسراتے لہجے میں کہا۔ تم نے شاید مجھے ابھی تک پہچانا نہیں، میرا نام اجیت نہیں جتندر ہے، بات 8 سال پرانی ہے، تمہاری یاد بھی نہ رہی ہو۔ میں بتاتا ہوں، تم میری تلاش میں میرے گاؤں گئے تھے، تمہارے پاس میری گرفتاری کا وارنٹ تھا، تمہارے کالے قانون کا مجرم میں تھا۔ میری جوان بہن اور رادھکا نے کسی کو قتل نہیں کیا تھا، لیکن تم اسے زبردستی اٹھا لائے۔ 2 سال تک تم اور تمہارے ساتھی اس مجبور کی عزت سے کھیلتے رہے، پھر ایک رات وہ تمہاری ہی تحویل میں قتل کر دی گئی۔ تمہارا شک اب ساتھی ونود پر تھا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ ریوالور والے نے مٹھیاں بھینچ کر بڑے کرب سے کہا، اس غریب کو میری گولی کا نشانہ بننا پڑا، میں اسے نہ مارتا تو تم لوگ اسے اپنی ہوس کا نشانہ بناتے رہتے۔ اس کے بعد تمہارا اعتماد جیتنے کی خاطر بھیس بدل کر اجیت کے روپ میں تمہارے قریب ہوتا گیا۔
مجھے کسی مناسب موقع کی تلاش تھی۔ میں رادھیکا کا انتقام تمہاری بہن سے لینا چاہتا تھا، مگر مجھے معلوم ہوا کہ تمہاری کوئی بہن نہیں، تم نے شادی بھی نہیں کی، ورنہ کچھ آنسو تمہاری دھرم پتنی کے شریر سے پونچھ لیتا۔ آج مجھے وہ موقع مل گیا جس کی تلاش تھی۔ تم سمجھ گئے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بلیئر، موت سے نہیں ڈرتا کمینے، انسپکٹر آپے سے باہر ہونے لگا۔ تم مجھے مارنے کے بعد خود بھی زندہ نہیں رہو گے۔ میرے تمام آدمی تیرے جسم کو ہزاروں ٹکڑوں میں تقسیم کر دیں گے۔ جیون پیارا ہے تو ریوالور پھینک کر میرے پیر پکڑ لے، میں تجھے آخری موقع دے رہا ہوں۔ جواب میں ریوالور نے ایک شعلہ اگلا اور بلیئر کی الٹی ران سے خون بھل بھل بہنے لگا۔ شیکھر نے دروازے کی طرف بھاگنے کی حماقت کی، وہ بھی مارا گیا۔ دوسرا سادہ لباس خاموش کھڑا رہا۔ انسپکٹر پاؤں پکڑ کر لڑکھڑاتا ہوا فرش پر بیٹھ گیا۔ گھبراؤ مت انسپکٹر، میں تمہیں آسان موت نہیں ماروں گا، جتیندر نے زہر کھان سے کہا۔ پھر دوسرا فائر کیا۔ بلیئر کی سیدھی ٹانگ کے گھٹنے کی ہڈی چٹخ کرچیوں میں تقسیم ہو گئی۔ وہ کسی ذبح ہوتے ہوئے بکری کی مانند زمین پر پیچھاڑیں کھانے لگا۔ اس کی چیخیں آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ اب یہاں سے نکل چلو، ورنہ تمہارے ساتھ میں بھی مارا جاؤں گا، دوسرے سادہ لباس والے نے جتیندر سے کہا۔ Come and fly away with me. Come and fly away.